بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 64 ہے، 64، اور آج منکر نکیر دو فرشتوں کا ذکر ہوگا۔ روایت سماعت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت او قال احدکم اتاه ملکان اسودان ازرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسع له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي علي فتلتئم علي فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. رواه الترمذي۔ ترجمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے نیلی آنکھ والے دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں پوچھتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ میت کہتا ہے وہی جو وہ خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر طول و عرض میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس واپس پہنچا دو کہ میں انہیں یہ بتا سکوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے تو اسے دبوچ لے، تو وہ زمین اسے دبوچ لیتی ہے اور پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے۔ اس حدیث میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنا دیا جاتا ہے، کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ دوسری بات، ان 2 فرشتوں میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ تیسری بات، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ شخص کہتا ہے وہی کہتا تھا جو وہ خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چوتھی بات، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پانچویں بات، پھر اس کی قبر لمبائی اور چوڑائی میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ چھٹی بات، پھر اس میت سے کہا جاتا ہے تو سو جا۔ وہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس پہنچا دو تاکہ میں انہیں بتا سکوں۔ اللہ اکبر۔ ساتویں بات، تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں فرشتے کہ تو سو جا، دلہن کی طرح سو جا جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے۔ آٹھویں بات، اگر وہ شخص منافق ہے تو کہتا ہے میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا بس میں وہی کہتا تھا اور تو مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ نویں بات، تو وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ تو اسے دبوچ لے، تو وہ زمین اس شخص کو دبوچ لیتی ہے اور پھر اس کی پسلیاں ایک ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ 10ویں بات، وہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھایا جائے۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس شخص نے مومنانہ زندگی گزاری ہو اور موت تک اس نے توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق درست عقائد پر زندگی گزاری ہو، اس کا انجام بہترین ہوگا، اور جس شخص نے کفر و نفاق اور شرک کی زندگی بسر کی ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو تو اس کا انجام بدترین ہوگا۔
اس قسم کی احادیث سے مومن اور مسلمانوں کو سبق بھی لینا چاہیے اور عبرت کا سامان بھی اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہو کر ہدایت، نیک توفیق اور حسن انجام کی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ چونکہ یہ حدیث فرشتوں ہی سے متعلق ہے، جس فرشتے کا جن دو فرشتوں کا ہم نے تذکرہ کیا، منکر نکیر کا، جو قبر میں سوال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان دو فرشتوں کا تذکرہ تھا، اور ہم سلسلے کے ساتھ فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور نئی نئی باتیں آپ کے سامنے جو غالباً آپ میں سے بہت سے سنی نہیں ہوں گی، وہ باتیں آپ کو فرشتوں سے متعلق معلوم ہو رہی ہیں کہ دوزخ کے فرشتے کون، جنت کے فرشتے کون، منکر نکیر کون، اور حضرت جبرائیل کون، میکائیل کون، اسرافیل کون، اسرائیل کون، اور بھی فرشتوں کے تذکرے آتے چلے جائیں گے۔ سنتے رہیے، دعائیں دیتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک افراد میں بنا دے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، اور ہم اس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اپنی شان سے عطا فرمائے۔ ہم قابل نہیں اس بات کے کہ ہم کو جنت میں داخل کیا جائے، اگر پروردگار انصاف کرے گا تو پھر تو ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم تو بس زندہ ہیں، زندہ رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کے احسان سے۔ بس وہ اپنا احسان فرما دے اور ہم کو جنت میں رخصت کر دے، تو بس اس کے احسان سے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، دنیا میں بھی عزت کی زندگی جی سکتے ہیں۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے بھلائی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔